بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو مائیکل اینجلو اٹلی کا سب سے بڑا مجسمہ ساز تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ مائیکل اینجلو دنیا کے بڑے مجسمہ سازوں میں سے ایک تھا تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے فن اور اپنے فکر کو بڑھانے میں لگا دی، اپنی زندگی جھونک دی۔ اس کا ایک ایک لمحہ اپنے فن اور اپنے فکر کو بڑھانے کے اندر صرف ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ وہ اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین مجسمہ کیسے بنا سکتا ہے۔ 1501 کے اندر مائیکل اینجلو کو ایک کام سونپا گیا، اور یہ کام تھا ڈیوڈ کا مجسمہ بنانے کا کام۔ یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک عظیم خاندان کی طرف سے اس کو کام سونپا گیا تھا، اور اس سرتابی بھی ممکن نہیں تھی۔ 2 سال تک وہ پتھر تلاش کرتا رہا کہ جس پتھر کو تراش کے، جس پتھر کو تراش خراش کرنے کے بعد وہ ڈیوڈ کا مجسمہ بنا سکے۔ اسے 2 سال تک ایسا پتھر ہی نہیں ملا۔ آخر ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پتھر پہ پڑی، جس پتھر کو دیکھ کر وہ رک گیا اور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے ذریعے سے، جس کی تراش خراش اور کاٹ پیٹ کر کے وہ ڈیوڈ کا مجسمہ بنائے گا۔ 2 سال تک وہ اس کے نقش و نگار بناتا رہا، اس کے اوپر لکیریں کھینچتا رہا۔ آخر 2 سال کی ارک ریزی کے بعد، محنت شاقہ کے بعد اس کی کوئی شکل نمودار ہونے لگی۔ جب وہ مجسمہ کسی حد تک تھوڑا سا تیار ہوا اور اس کی شکل و شباہت واضح ہوئی، تو مائیکل اینجلو کا ایک دوست آیا، اور اس نے دیکھا کہ مائیکل اینجلو اپنے کام کے اندر بہت زیادہ مصروف ہے اور جتا ہوا ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ اب جب کہ مجسمہ بن گیا ہے، مجسمہ تو تیار ہو گیا ہے، تو اب اتنی محنت کی اور سر کھپائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو مائیکل اینجلو نے کہا کہ یہاں تک مجسمہ ہر مجسمہ ساز بنا سکتا تھا، لیکن یہاں سے آگے کا کام جو ہے وہ میرا کام ہے، اور وہ ہے اس کی تراش خراش کا کام، وہ ہے اس کی نوک پلک کو سنوارنے کا کام، اور یہی اصل کام ہے۔ میرے فن کا اصل جو مظاہرہ ہے وہ میری تراش خراش کے ذریعے واضح ہوگا، اور وہ اس کے اندر سے نمودار ہوگا۔ یہاں تک کا مجسمہ بنانے کا کام تو ہر شخص ہر مجسمہ ساز کر سکتا تھا، اور تم دیکھنا کہ یہ مجسمہ شاہکار ہوگا۔ 2 سال مزید مائیکل اینجلو اس کی تراش خراش کرتا رہا، اس کی نوک پلک درست کرتا رہا، اور اس کے زاویوں کو درست آخر کار یہ مجسمہ بن کے تیار ہو گیا۔ جب یہ مجسمہ بنا تو فلورنس کے لوگوں کے اندر منادی کرا دی گئے، اور لوگوں نے جب یہ مجسمہ دیکھا تو یہ واقعی اس کا ایک شاہکار مجسمہ تھا، جس کی داد دیے بنا کوئی شخص بھی اس کی داد دیے بنا نہ رہا۔ اس کی شہرت اٹلی، فلورنس اور اٹلی کے دیگر شہروں میں پھیل گئی، اور وہ ایک عظیم آدمی کے طور پر جانا جانے لگا۔ تو کسی نے پوچھا مائیکل اینجلو سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس پتھر کے اندر سے عجیب و غریب اور عظیم مجسمے میں کیسے تبدیل کر دیا؟ تو مائیکل اینجلو نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا جب میں نے پتھر کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اس کے اندر ڈیوڈ نظر آ گیا تھا۔ میں نے تو بس ایک کام کیا کہ اس کے اندر سے اضافی پتھر کو علیحدہ کر دیا۔ یہ اضافی پتھر کو علیحدہ کیا تو ڈیوڈ کا مجسمہ بن کر باہر آ گیا اور واضح ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، مائیکل اینجلو وہ شخص تھا جس نے اپنی ساری زندگی اپنے فن کو عطا کر دی۔ نہ اسے کھانے کی کوئی ٹائم کا پتہ ہوتا تھا، نہ اس کو سونے کے ٹائم کا پتہ ہوتا تھا، نہ وہ آرام کرتا تھا، نہ وہ اپنی ذاتی صحت کا کوئی خیال رکھتا تھا۔ بس اس کے ذہن پہ ایک بھوت سوار رہتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کو ایک بہترین فنکار بننا ہے۔ اور آخر کار وہ ایک بہترین فنکار بنا، جو اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد نہ صرف اٹلی، یورپ، بلکہ پوری دنیا میں آج بھی مائیکل اینجلو کا نام ہے، اور اس کو ایک مجسمہ ساز کے طور پر تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکے گی، کہ اس کے بنائے ہوئے شہرائے آفاق مجسمے اور نادر مجسمے وہ آج تک موجود ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس طرح مائیکل اینجلو نے ایک پتھر کے اندر سے ڈیوڈ کو تاک لیا اور جھانک لیا اور اس کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، تو میرے دوستو، کیا ایک استاد کا کردار بھی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شاگرد کے اندر سے وہ جوہر دیکھ لیتا ہے کہ جو آنے والے وقت میں جس جوہر پہ اگر کام کیا جائے اور اس کی تراش خراش کر دی جائے، اور اگر اس کی نوک پلک درست کر دی جائے، تو وہ ایک بہترین اور کامیاب انسان کے روپ میں دنیا کے سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ کام ایک سچا استاد، ایک سچا گرو، ایک سچا مینٹور کر سکتا ہے، کہ وہ اپنے شاگردوں کے اندر وہ جوہر دیکھ لیتا ہے کہ ابھی تو یہ خام ہے، ابھی تو اس کی حالت خام ہے، ابھی یہ ویسے گھڑا ہوا نہیں ہے، ابھی اس کے اندر آلائشیں ہیں، ابھی اس کے اندر کچھ کمیاں اور خامیاں ہیں۔ لیکن ایک استاد ضرور جھانک لیتا ہے کہ میرے شاگرد کے اندر
کیا خوبی چھپی ہوئی ہے اور کن خوبیوں پہ کام کر کے یہ بہترین سے بہترین پرفارمنس دے سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مائیکل اینجلو کی طرح، جس طرح مائیکل اینجلو نے بے جان پتھر کے اندر سے ڈیوڈ کے مجسمے کو تراش لیا، اپنے شاگردوں کے اندر جن کی ذمہ داری اللہ نے انہیں سونپی ہے، ان کے اندر سے اس جوہر کو ضرور تلاش کریں، اس جوہر کو ضرور کھوج لگائیں کہ اس بچے میں، میرے شاگرد میں کون سی وہ خوبی چھپی ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر یہ ممتاز ہے دوسرے تمام بچوں سے، یہ ممتاز ہے دیگر تمام لوگوں سے۔ اس کے اندر سے پھر اس خوبی کو تلاش کرنا، اور پھر اس تلاش کرنے کے بعد اضافی پتھر کو اور اضافی علائشوں کو اور کمیوں کو اور خامیوں کو آہستہ 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 دور کرنا، یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ انسان کوئی پتھر نہیں ہے، لہٰذا انسان کو اس بات کا یقین دلانا کہ ہاں تمہارے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں اور تم یہ کر سکتے ہو، اور تمہیں اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں جو ایک کامیاب انسان کو کامیاب ہونے کے لیے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ یہ بھی استاد کا کام ہے کہ ہر دم، ہر لمحہ اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرے، کبھی ان کی حوصلہ شکنی نہ کرے، کیونکہ حوصلہ شکنی سے انسانوں کے خواب مر جاتے ہیں، انسانوں کی صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں اور انسان دب جاتے ہیں۔ وہ کسی صلاحیت کا اظہار کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ کر نہیں پاتے، لہٰذا ان کی صلاحیتوں کے اوپر ان کا یقین دلوانا، یہ بھی ایک استاد کا کام ہے، اور اس کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور اس کی تراش خراش کرنا اور اس کے اندر سے علائشوں کو دور کرنا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک سونار سونے کی بہترین شکل کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بھٹی میں تپاتا ہے اور اس کی علائشوں کو دور کرتا ہے، بالکل یہی کام استاد کا ہے۔ جیسے کہ مائیکل اینجلو نے علیحدہ کیا اضافی پتھر کو ڈیوڈ کے مجسمے سے، ہر استاد کا کام ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے اندر سے ہر اس چیز کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے کہ جو اس کی شخصیت میں اضافی ہے، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جو آنے والے دنوں میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور ہر اس خوبی کو اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت نکھر سکتی ہے اور وہ کامیاب انسان کے روپ میں اور سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔